میڈیکل بھی ہے, آپ کو جاری بھی بنانا ہے اس کا. اچھا پھر ایک ادارہ ایک جگہ پہ نہیں تھا, امیگریشن کہیں اور ہے, لیبر کہیں اور ہے, جاری کے لیے کہیں آپ نے اور جانا ہے, لائسنس بنانا ہے تو وہ بھائی اکنامک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کا آفس کہیں اور تھا. تو وہ ڈیفینیٹلی اتنا ایزی تو نہیں ہوتا تھا. ویزے نہیں بلکہ پورے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, لیبرز کے اندر, میڈیکل کے اندر, ٹریڈ لائسنس کے اندر, اگر آپ پہلے کے ٹریڈ لائسنس دیکھیں 70s کے, ان سب ٹریڈ لائسنس پہ ہاتھوں سے لکھا. اب یہ جو دور ابھی ماشاءاللہ جو ترقی ہوگی, آئی ٹی نے اتنی ترقی کر لی ہے, تو ابھی یہ کام کتنا ایزی ہو گیا. ابھی کیا جیسے اے آئی آیا ہے, اے آئی نے آنے کے بعد بہت سی جاب جو وہ ختم کر دی ہے. تو ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو, آفس گھر میں بیٹھ کے, آفس میں بیٹھ کے اپنا کام. تو ابھی کیا پی آر او کی جاب کو خطرہ ہے کہ اس کے بغیر ابھی بھی ممکن نہیں ہے؟ ناظرین, یو اے ای کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں, ظاہر ہے جو پردیس سے یہاں پہ آئے, پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور آلموسٹ 130 ممالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ڈفرینٹ ممالک سے یہاں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی حوالے سے اپنا فری لانس میں بھی کام کر رہے ہیں. کیونکہ متحدہ عرب امارات نے جو اپرچونٹیز دنیا کو یہاں فراہم کی ہیں, وہ یقیناً کسی اور دنیا میں کسی اویلیبل نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہاں پہ رہنے کے لیے ایک کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. چاہے وہ اگر وہ جاب کر رہا ہے تو اس کو کسی کمپنی نے ویزا دیا ہے, اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو اس نے لائسنس بنایا ہے, لائسنس کے بعد اپنا ویزا لگایا ہے, اس کے بعد پھر فیملی کے ویزے لگائے ہیں. تو یہ پورا ایک جو پروسیس ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری جدت بھی آئی. نارمل پہلے لوگ وزٹ ویزا نکالتے تھے تو امیگریشن میں جاتے تھے, ڈاکومنٹ جمع کراتے تھے, اور اس کے بعد اپنی فیملی کا یا کسی دوست کا ویزا نکالنا ہوتا تھا. اب آہستہ آہستہ چیزیں آن لائن ہو گئیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک کسی بھی ادارے کے اندر ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر وہ ادارہ نامکمل ہے. کیونکہ اس ادارے کے بغیر جو ہے نہ لائسنس بنتا ہے, نہ کسی کا ویزا لگتا ہے, نہ ویزا رینیو ہوتا ہے, نہ میڈیکل بنتا ہے, نہ اجاری بنتا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. جی ہاں, میرا مطلب پبلک ریلیشن آفیسر, پی آر او ہم جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایک ادارے کی ڈیفینیٹلی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ سروسز ہوتی کیا ہیں, یہ اس کو کیسے ادارے کے اندر اس کو چلایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجمل صاحب. تجمل صاحب جو ہے وہ تقریباً کوئی 20-25 سال سے پی آر او سروسز کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کے اداروں میں جاب کی, پھر ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر جاب کی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پی آر او ہے, پبلک ریلیشن آفیسر, اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. تجمل صاحب مہربانی, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے منظور بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیا بالکل, ہے پی آر او, کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پی آر او جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پبلک ریلیشن آفیسر. تو پی آر او کی رسپانسبلٹی اور جاب کے اندر تقریباً سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں, اور گورنمنٹ سروسز جتنی بھی ہیں وہ ہم لوگ گورنمنٹ سے لیتے ہیں, لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن, اس کی پریزنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ اس کو پریزنٹ کریں. جیسا کہ میں نے اس پیشے کے اندر میں 1992 میں آیا, سو 1992 سے لے کے اب تک کی جرنی ایسی ہے کہ اسپیشلی تھینکس ٹو دی یو اے گورنمنٹ کافی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں. 90s کے اندر ہر ایک چیز مینولی ہوا کرتی تھی. ہاں, وہ میں جیسے بتایا کہ وہ کیسے پہلے پاسپورٹ لے کے جاتے تھے, ہارڈ کاپیز لے کے جاتے تھے, وہ تھوڑا سا شیئر کیجیے گا جو ہمارے نئے آنے والے لوگ ہیں یہاں. جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا اس ٹائم کے اندر. ہمارا میڈیا لائک ای میل سسٹم یہ کچھ بھی نہیں تھا, الیکٹرانک نہیں تھا. اب تو خیر بہت ایزی ہو گیا. اس کے اندر یہ تھا کہ لٹرلی آپ کو لائنوں میں بھی لگنا پڑتا تھا. فیملی ویزاز بھی اس وقت ایشو ہوا کرتے تھے, کانٹریکٹ بھی ایشو ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو آفیسر کا ویٹ کرنا پڑتا تھا, سائننگ اتھارٹی کا آپ کو سائن لینے پڑتے تھے. پھر یہ سارے ویزے مینولی ٹائپ ہوا کرتے تھے. ویزے نہیں بلکہ پورے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, لیبرز کے اندر, میڈیکل کے اندر, ٹریڈ لائسنس کے اندر, اگر آپ پہلے کے ٹریڈ لائسنس دیکھیں 70s کے, ان سب ٹریڈ لائسنس پہ ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. اس وقت یہ کوئی سسٹم نہیں تھا.
اور اب ماشاءاللہ یہاں پہ ہر ایک چیز آن لائن ہے، آپ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ایجوکیشن کی بالکل ضرورت ہے، ہاں صحیح کیونکہ جب ظاہر. آپ آن لائن جائیں گے سسٹم کو سمجھنا، اس کا یوزر پاسورڈ آئی ڈی ہر ایک چیز کرنا، ڈاکومنٹس لوڈ کرنا. اور اب تو انہوں نے کام کچھ سیکنڈز میں کر دیا ہے. کچھ ایسے اپروولز بھی ہیں جن میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، لیکن نارملی آپ کو 15 سے 20 منٹ کے اندر اپروولز آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو لوگ ایک کمپنی کے اندر 100-200 امپلائیز ہیں، تو ایک پی آر او کے بس کا کام تو نہیں ہوتا تھا. ظاہر ہے اتنے اداروں میں جانا، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے، میڈیکل بھی ہے، آپ کے اجارے بھی بنانا ہے اس کا. اچھا پھر ایک ادارہ ایک جگہ پہ نہیں تھا، امیگریشن کہیں اور ہے، لیبر کہیں اور ہے، اجاری کے لیے کہیں آپ نے اور جانا ہے، لائسنس بنانا ہے تو وہ دبئی اکنامک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کا آفس کہیں اور تھا. تو وہ ڈیفینیٹلی اتنا ایزی تو نہیں ہوتا تھا. واقعی وہ ایک چیلنج ہوتا تھا، اور چیلنج اس طرح کا ہوتا تھا کہ اس وقت کاؤنٹر بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اور کچھ چند کاؤنٹر ہوا کرتے تھے، 2 سے 3، اس سے زیادہ کاؤنٹر نہیں تھے. تو بمشکل ہم لوگ جو ہے 1 سے 2 ٹاسک کر پاتے تھے. کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ان لوگوں نے برانچز کھول دی ہیں، عامر سینٹر کی شکل میں، تحصیل کی شکل میں، اور ڈی ایچ اے کی شکل کے اندر. اب تو ہر ایک جگہ ہے. اس وقت ہمارے لیے بہت پرابلم ہوا کرتی تھی، کیونکہ میڈیکلز وغیرہ جتنے بھی تھے یہ دبئی میونسپلٹی کرتی تھی، اور اب جو ہے یہ سارا ڈی ایچ اے کر رہا ہے. اور سیم ویزاز کا بھی یہی ایشو تھا، کیونکہ اپروول لیبر سے لینے ہوتے تھے، اور اس کے اندر بڑی بڑی قطاریں ہوتی تھی جس کے اندر 2-2 3-3 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور پھر جا کے کہیں کام ہوتا تھا. وہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا کام ہو پائے گا. پتہ چلا 2 گھنٹے بعد آپ لائن میں پہنچے ہیں تو پتہ لگا کہ ایک پیپر مس ہو گیا، چلو واپس جاؤ. اب ایک پیپر مس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر ایک ساری وہ. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسا ہی ہوتا تھا. اگر آپ کے پاس صرف اور صرف پاسپورٹ کاپی مسنگ ہے، اگر ان کو 2 سیٹ چاہیے، اگر ایک کاپی میں سے آپ کو لائن چھوڑنی ہے، پھر کسی فوٹو کاپی والی دکان پہ جانا ہے، آپ نے فوٹو کرنا ہے، پھر آپ نے دوبارہ سے لائن میں لگنا ہے. تو اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں بہت فرق ہے. ابھی تو واٹس ایپ آ گئے اور ساری ڈاکومنٹیشن آسان ہوگی. تو یہ بتائیے گا کہ کون ایک ادارے کے اندر کون کون سے جو مین جو پی آر او سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، وہ کون کون سا وہ کام ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم نئے کاروبار کی بات کریں، اگر نئے ٹریڈ لائسنس کی بات کریں، اگر نئی ایکٹیویٹیز کی بات کریں، تو ہمارا سٹارٹ ہوگا اکنامک ڈپارٹمنٹ سے. پھر اس کے بعد ہم اجاری کی طرف جائیں گے. پھر ہم اس کے بعد نوٹری پبلک کی طرف جائیں گے. اگر ہمارے پاس پارٹنر ہیں یا ہمارا ایل ایل سی لائسنس ہے یا 1 سے 2 زیادہ پارٹنر ہیں، اس کا ہمیں میمورنڈم بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہمیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں اپنی فائل کھولنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کارڈ وہاں سے بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو واپس امیگریشن میں جا کے ہمیں وہاں پہ بھی اپنے کمپنی کو ایکٹیو کرانا پڑے گا. پھر وہ ایکٹیو کے بعد ہم نے لیبر سے کوٹا لینا ہے. کوٹا لینے کے بعد ویزا آئے گا، اس کی پیمنٹس ہوں گی. پھر اس کے بعد امیگریشن جائے گا. امیگریشن سے اپروول آنے کے بعد چینج سٹیٹس کریں گے اگر انسائیڈ دی کنٹری ہے. پھر ہم میڈیکل کی طرف آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ ایمریٹس آئی ڈی کی طرف چلے جائیں گے بائیو میٹرکس وغیرہ کرانے کے لیے. جو لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے بائیو میٹرکس فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کے ان کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے. یہ تو ایک راؤنڈ ہو گیا یہ پارٹنر کے لیے یا ایک ورکر کے لیے. پھر اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے فیملی کے لیے. اگر دیکھا جائے گا کہ آپ اس بندے کے پاس فیملی سٹیٹس ہے نہیں ہے، ویزا اپلائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، پھر ہمیں سارے ڈاکومنٹیشن اس کی چاہیے ہوگی، جس میں میرج سرٹیفکیٹ ہوگا وہ اٹیسٹڈ ہوگا، برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا وہ اٹیسٹڈ ہوگا. اس کے لیے دوبارہ ہمیں اجاری چاہیے. پھر ہمیں اس ویزے کا اپروول ملے گا. فیملی اسٹیٹس کے لیے کتنی سیلری ہونی چاہیے نارملی؟ 4,000 روپیہ 4,000 درہم سیلری ہونی چاہیے، جس سے فیملی ویزا مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا اجاری ہونا بھی ضروری ہے. اچھا میں نے سنا اجاری اب سم ٹائم چل جاتا ہے، ضرورت دیکھیں رینیول میں اگر آپ ویزا رینیو کرتے ہیں اس کے اندر تو وہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن نئے ویزے کے لیے اجاری کے بغیر آپ ویزا ایشو نہیں کروا سکتے. اس کی ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس
کمپنی اکوموڈیشن ہے، اگر کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے تو پھر ان کا ایک کانٹریکٹ چاہیے، لیٹر چاہیے، انڈرٹیکنگ چاہیے کہ وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں اکوموڈیشن. اچھا پھر وہ پھر ویو ہو اس جاتا ہے. صورت میں اجاری نہیں چاہیے، وہ اجاری کے بغیر ہی ہو جائے گا. اچھا اب یہ جو دور ابھی ماشاءاللہ جو ترقی ہوگی، آئی ٹی نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو ابھی یہ کام کتنا ایزی ہو گیا. ابھی کیا جیسے اے آئی آیا ہے، اے آئی نے آنے کے بعد بہت سی جاب جو وہ ختم کر دی ہے. تو ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو آفس، گھر میں بیٹھے آفس میں بیٹھ کے اپنا کام، تو ابھی کیا پی آر او کی جاب کو خطرہ ہے کہ اس کے بغیر ابھی بھی ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے 90s کے اندر پی آر او کی ڈیمانڈ تھی، اسٹل آپ 10 سال پہلے بھی کر لیں تو پی آر او کی ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن اب ضرورت اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ میونسپلٹی سے لے کے اجاری، اس کے بعد امیگریشن، اکنامک ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کی کوئی ایسی مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس سروس، جس کے پاس آن لائن نہ ہو. آن لائن جو ہے یہاں کا کافی آسان ہے. آپ کے پاس اٹیچمنٹ میں آپ کے لیگل جتنے بھی ہیں ڈاکومنٹس ہو جائیں تو وہ آپ ان کو اٹیچمنٹ بھیجے جائیں. پی آر او کی کہیں نہ کہیں جا کے ضرورت، وہی میں کہنے والا تھا کہ اگر دیکھیں نا آن لائن سسٹم تو ہے، لیکن بھائی کسی نے تو فل کرنا ہے نا. دیکھیں جب آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، فارم فل کرنا ہے، میڈیکل کے لیے ٹائم لینا ہے، بایو میٹرک کے لیے ٹائم لینا ہے، وہ بندہ تو چاہیے. اس کے اندر ایسا ہے کہ بالکل بندہ چاہیے ہے، کیونکہ پی آر او کے پاس کمپنی کی ساری انفارمیشنز ہوتی ہیں، ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جو کہ اس کو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے سسٹم کے اندر. ایک بندے کے پاس 100-200 امپلائیز ہیں، وہ کیسے بندہ کیئر کرے گا کس کا ویزا ختم ہونے والا ہے، کس کا نہیں ختم ہونے والا. جن کے پاس، میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کے پاس لیس سٹاف ہے، لائک 10-20، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن جن کے پاس سٹاف ہے مور دین 100، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پی آر او کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے. ایون جمل صاحب 10 لوگ والی کمپنی بھی ظاہر ہے، ان کا پروسیس تو وہی ہے نا. وہ انہوں نے پھر آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے کسی ٹائپنگ سینٹر والوں کو. کچھ نے آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے ملٹی پرپز ہائرنگ کی ہوتی ہے، مطلب کہ امیگریشن ورک بھی ان سے لے لیتے ہیں، ڈرائیونگ ورک بھی لے لیتے ہیں، انوائسنگ، ڈلیوری، پک اپ، مطلب اس طریقے کا ہائر کیا ہوا ہے. لیکن جن کمپنیز کی لمٹ 100 سے اوپر ہے ان کو ڈیفینیٹلی پی آر او کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی ہیوی فائنز بھی ہیں اگر آپ ٹائم کے اوپر لیبر کارڈ رینیو نہ کریں، یہ سیلری ٹرانسفر ہے، اگر آپ سیلری ٹرانسفر نہ کریں، اگر آپ ان کی ان امپلائڈ انشورنس کو رینیو نہ کریں. تو حالانکہ ان امپلائڈ انشورنس جو ہوتی ہے وہ ورکر کی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہمیں ٹریک کرنا پڑتا ہے. اگر وہ 1 مہینہ کیا 1 دن بھی ایکسپائر ہو جائے تو ہمیں 200 درہم فائن آ جائے گا. تو ان سارے فائن سے اوائڈ کرنے کے لیے پی آر او کو ہر ایک چیز ٹریکنگ میں رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ رینیولز، ٹریڈ لائسنس اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ویزا رینیولز کو دیکھنا پڑتا ہے، کچھ اور آفیشلز ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، چیمبر آف کامرس آپ کہہ لیں، اکنامکس ڈپارٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، باقی جتنے کسٹمز کہہ لیں، ان سب کی الگ الگ پورٹل ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ہر سال ان کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے. نارملی تو اب ایسا ہے کہ سارے آن لائن ہیں تقریباً. اگر ہم ٹریڈ لائسنس رینیو کرتے ہیں تو وہ آلریڈی، مطلب ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ سب لنکڈ ہیں، سب کے پاس انفارمیشن چلی جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کسی دفعہ اسپانسر کی پاسپورٹ کاپی جو ہے اگر وہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ ہم پورٹل کے اندر ہمیں وہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے. جی یہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. مجھے بتائیے گا کہ یہ فری زون اور مین لینڈ کے اوپر کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو فری زون ہے وہ 100% آپ کی اپنی پارٹنرشپ ہے اور آپ اس میں کرتے دھرتے آپ ہیں. اور کافی فرق ہے، کیونکہ فری زون کا ویزے سسٹم کے اندر لیبر نہیں آتا ہے، اس کا کچھ لیبر سے لینا دینا نہیں ہے، اور وہاں پہ ویزا کاسٹ بھی کم آتی ہے. اور حاصل بھی کم پڑ جاتی ہے ظاہر ہے اس کے. ہاں حاصل کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ فری زون کے اندر جو سسٹم استعمال ہو رہا ہے وہ دبئی ٹریڈ کا ہو رہا ہے، وہ لنکڈ ڈائریکٹلی ود جاوزا. میں آپ کو جبل علی فری زون کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو دبئی کے اندر ہے
اس سے کوئی بڑی فری زون نہیں ہے پوری ایمریٹس کے اندر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پی آر او کے لیے تھوڑی سی آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے دبئی ٹریڈ میں وہ ہمیں جابزہ کو بھیجنے پڑتے ہیں, ریسٹ وہ لوگ کرتے ہیں. اسے اور بھی کافی فری زون بن گئے ہیں, جبل علی فری زون جیسے ہاں آپ نے جی, ذکر ابھی کیا, تو کافی ہر ادارے نے ایئرپورٹ فری زون ہے, میدان فری زون ہے. دبئی کی اگر ہم بات کریں پھر ہر ایمریٹس نے بھی شروع کر دی ہے, شارجہ فری زون ہے, اجمان فری زون ہے, راس الخیمہ تو فری یہ زون ہے. ہے کہ جتنے فری زون ہیں, لیکن سب سے زیادہ فیسلٹیز جو ہے وہ جبل علی فری زون کے اندر ہیں. باقی جو وہ تو ویئر ہاؤس اور یہ ساری نہیں, چیز ویئر ہاؤس کے علاوہ جس بندے نارمل لائسنس بنانا ہے ویئر ہاؤس کے علاوہ بھی اس کے لائسنس کے اندر فیسلٹیز زیادہ ہے بنسبت. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں سلیکون اویسس جو ہے یہ بھی فری زون کے اندر ہے. مطلب ٹوٹلی ان بہت فرق ہے ان کے اندر, رولز کے اندر, ان کے ویزا سسٹم کے اندر اور ان کے ویزا فیسز کے اندر کافی فرق ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر راس الخیمہ کا میرے پاس فری زون لائسنس ہے یا فجیرہ کا فری زون کا لائسنس ہے تو دبئی میں پورے ایمریٹس میں کام کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں کہ شروع میں تو اس طرح کا نہیں تھا, لیکن اب جو ہے گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے. مطلب کہ پہلے یہ ہوتا تھا اگر آپ کے پاس اجمان کا لائسنس ہے تو آپ کو ایک برانچ آفس لینا پڑتا تھا, اس کی فیس الگ, اس کی فیس الگ ہے, وہ آپ کو دبئی کا کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے ایک آدھ لائسنس دبئی کا بھی لیا ہوا ہے اور وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں, فار ایگزامپل آپ نے جو راس الخیمہ میں جو آپ کو ملی ہیں یا آپ کو القوین میں ملی ہیں, وہ بیٹھ کے ایک ہی چھت کے نیچے کر سکتے ہیں. اچھا پہلے ہوتا تھا کہ فری زون کا لائسنس ہے تو آپ فری زون کے اندر ہی آفس لے سکتے ہیں. میں اگر میدان فری زون کا میرے پاس ہے یا جبل علی فری زون کا تو میں اسی ایریا میں کام کر سکتا ہوں فری زون کے اندر ہی. کیا ابھی ہم آفس باہر بنا سکتے ہیں مین لینڈ میں؟ دیکھیں وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ جو فری زونز ہیں ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں. اب جیسے میں جبل علی کی پہلے آپ سے بات کرتا ہوں. جبل علی کا ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس جبل علی کا لائسنس ہے آپ جبل علی کے اندر ہی بیٹھ کے کام کریں گے. اگر آپ نے کام کرنا ہے دبئی کے اندر شیخ زائد روڈ کے اوپر یا کسی اور جگہ پہ آپ نے اپنا دفتر بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو یہاں کا ٹریڈ لائسنس مین لینڈ کا لینا پڑے گا. لیکن اب میں نے سنا تھا کہ آپ صرف فری زون سے این او سی لے لیں, اس کی ایک فیس پے کر کے, تو این او سی کے اوپر آپ مین لینڈ پہ لائسنس بنا سکتے ہیں. نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مین لینڈ کے اوپر, میں این او سی کہہ رہا ہوں, آپ اس کو لائسنس کا نام لائسنس کا نام لے لیں. اب جیسے سلیکون اویسس ہے, ان کے پاس جو ہیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ وہاں پہ ان سے آپ بزنس ڈیسک لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ سلیکون کی کسی بھی بلڈنگ کے اندر آپ اپنا اپارٹمنٹس یا آپ اپنا آفس ہائر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. جیسے دبئی کے اندر میدان کی آپ نے بات کی, وہاں پہ بھی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں فری زون آتا ہے یوزڈ کار کا بھی ایریا, اس میں بھی ہے, اس میں بھی آپ انٹرنیشنل سٹی یا آپ ادھر جا کے بھی آپ اپنا آفس کھول سکتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جمل صاحب, بہت شکریہ. اب ہم نے تھوڑے سے وقت کے اندر میکسیمم انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ بیٹھا کریں گے آپ کے ساتھ, اور نئی جو لاز ابھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس کے مطابق, تو ہم اس کے اوپر بات کیا کریں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ آپ کے ہمارے ساتھ آئے. ناظرین یہ جمل صاحب تھے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم انفارمیشن تھوڑے سے وقت میں ان سے نکالیں, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لا چینج ہوتے ہیں لیبر کے بھی, امیگریشن کے بھی, اور بہت ساری چیزیں فری زونز کے بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے ہم کوشش کریں گے ہر ویک کے اوپر جو اس ویک میں لا چینج ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے. اپنے ہوسٹ منظور احمد بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.